السلام علیکم فرینڈس، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ واقعہ اشعب کہف کا جو 300 سال تک سوتے رہے۔ اشعب کہف۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چھوٹے آسمان پر بلا لیا نا، تو داریوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، جو بڑا ظالم تھا، جس نے بڑی گمراہ پھیلا دی، اور جو لوگ شرک اور کفر نہیں کرتے تھے نا، تو معاذ اللہ ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی ہے، یہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ کہیں یہ ہمیں کفر کی طرح نہ لوٹا دے۔ تو جا کے ایک گھر کے اندر چلے گئے۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو بہت بھگانا چاہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آئے، کیونکہ اس کی فطرت ہے بھونکنا، کہیں اس کی وجہ سے ہم پکڑ نہ جائیں۔ لیکن کتا نہیں بھاگا۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ قرآن واقع ہے، تو وہ 7-8 لوگ چلے گئے، گھر کے اندر پناہ لے لی۔ اچھا، اللہ کی قدرت دیکھو، یہ جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ تو سو گئے، اور قرآن مسجد، یہ کہتا ہے قرآن مسجد کی یہ لفظ، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھا والا بند کر دے، اور اسے طرح کی ایک تختی اور بنائی، اور اس کے نیچے لکھا کہ اس طرح کی ایک تختی میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے۔ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا، حکومتیں بدل گئی۔ بیطرس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، بڑا نیک دل کا تھا۔ اس نے ہر طرف عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا نعرہ پھر سے بلند کیا۔ اب نہ کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ کا ایک دن اپنے حضرے میں گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگ کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کی بھی بادشاہ ڈھونڈتے تھے، تو رب کریم کی اس کی دعا سن لے۔ تو ادھر سے کیا معاملہ ہوا کہ ایک چرواہا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر میں اس کا منہ کھول دوں تو کبھی تو میرے بکریاں یہاں کچھ دیر سستا لیا کریں گے۔ چرواہے نے وہ دیوار گرا دی تاکہ اس کی بکریاں اندر جائے۔ وہ دیوار گرائے تو اس کے اندر 7-8 لوگ سوتے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروتیں بھی بدلتا رہا۔ ایک طرح انسان پڑھا رہے نا تو آسمائیں جل جاتی ہیں، ان کی کروتیں بھی بدلتے جاتی تھی، مناسب روشنی بھی دی جاتی تھی۔ اس نے دیوار گرائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج تو بڑی گہری نیند سوئے تھے، چلو بھوک بڑی لگی ہے، ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہی ہوں۔ جب ایک دوست کو بھیجو، بازار سے کھانا لے آئے۔ پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب بازار گئے نا تو دکان پہ کھانا لینے جیسے ہی دکاندار کو پیسے دینا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، بولا، میاں ادھر سے آئے ہیں، کون سے پیسے ہیں؟ اس نے کہا، پیسے ہیں اور کیا، میں بھی سوچ رہا، حالات بدلے لگ رہے ہیں، سب حضرت عیسیٰ رضی اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا، تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ کوئی تھا، بتا کہاں سے لیے یہ پیسے؟ شور ہوا تو حکیم شہر تک بات پہنچی، بادشاہ تک بات پہنچی۔ اس نے بتایا، ہم تو ڈاکیانوں کی ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کل یا آج سویرے، بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے۔ بہرحال ہم گئے تھے، لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، گھر تک پہنچے۔ ان لوگوں کا شور سن کر اب جو گھر کے اندر تھے وہ کہنے لگے، لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے۔ وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح
پڑھ رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے جتنا جگہ رب کی فضائل کا یہ نمونہ دیکھا۔ اور بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہے؟ جب صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک تختی نکلی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ ڈاکیوں کی راہ سے بھاگے ہیں، یہ کہاں سو رہے ہیں، اور اسے کس ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کی ہے، اور وہ تختی بھی وہاں سے نکلی آئی ہے۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور سب کہنے لگے۔ اور جب ان کی بات پورے ہو گئے، لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا، تو اصحابِ کہف، ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ گھر میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ جب گھر میں گئے نا، تو رب نے پھر ان سے موت عطا فرمائے، نیند عطا فرمائے، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے ایک دیوار بنوائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ یہ اصحابِ کہف کا ایک قصہ ہے۔ میرے پیارے بردرز اور سسٹر، اصحابِ کہف کا واقعہ کیسا لگا آپ کو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔